آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری رسوائی کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنا بڑا نسخہ جامعہ تھا، اتنی روشن کتاب تھی، زندگی گزارنے کا پورا اسلوب تھا اس میں، ہم نے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزاری؟ ہمیں کس نے روکا تھا؟ ہمیں کس نے منع کیا تھا؟ یہ مکمل تھیوری ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے کا عملی نتیجہ غلبہ ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو گھروں میں رکھ دیا اور اس کتاب کے پیغام کو سمجھا نہیں۔ اس کے حق ہیں ہمارے ذمے، ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کتاب کا پہلا حق ہمارے ذمے یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور یہ حق ہمیں آغوش مادر سے نصیب ہوا اور ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی، تو الحمدللہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ ماضی میں ہمارے اسلاف نے اس پر سختیاں سہی۔ امام اللہ اکبر احمد بن حنبل وہ بزرگ تھے کہ جن کی پشت پر 1 انچ جتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا۔ جب معتزلہ نے قرآن مجید کو مخلوق کہا تو یہ کھڑے ہوئے، کہا کہ میں اس کو خالق کا کلام کہتا ہوں اور اس کی جو سزا کاٹنی پڑی وہ گوارا کرو۔ پھر آپ کو کوڑوں کا جب حکم ہوا تو جیل لے جایا گیا، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو کوڑوں کی جب ضرب لگتی تو ان کی زبان سے نکلتا اللہم اغفر لابن الہیثم، اے اللہ ابن ہیثم کی مغفرت کر دے۔ یہ عرب کا بہت بڑا ڈاکو تھا۔ کسی زمانے میں ایوب دور میں محمد خان ڈاکو ہوتا تھا اور زبان زد عام تذکرے تھے اس کے، تو اس زمانے میں ابن ہیثم بہت بڑا ڈاکو تھا۔ تو جب آپ کی پشت پہ کوڑا لگتا تو امام احمد بن حنبل کہتے اے اللہ ابن ہیثم کو بخش دے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے، جب کوڑے کی ضرب لگتی ہے تو آپ ہائے وائے کرنے کی بجائے کہتے ابن ہیثم کی مغفرت کر دی جائے، اتنے بڑے ڈاکو کے لیے آپ دعا دے رہے ہیں؟ فرمانے لگے بندہ برا تھا، بات اچھی بتا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں سزا کاٹنے کے لیے جیل آ رہا تھا تو وہ سزا کاٹ کے واپس جا رہا تھا، مین گیٹ پہ ملاقات ہو گئی، تو مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا اور پوچھنے لگا حضرت آپ یہاں کیسے؟ تو میں نے کہا کہ خلق قرآن کے مسئلے میں محفوظ ہوا ہوں اور مجھے کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے لیے مجھے جیل لایا جا رہا ہے۔ تو مجھے ابن ہیثم کہنے لگا کہ احمد بن حنبل میں 100ویں مرتبہ سزا کاٹ کے جیل سے واپس جا رہا ہوں، اور جس جرم میں نے سزا کاٹی ہے وہ جرم اب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس دھرتی پر شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی پشت نہیں کبھی لگنے دی، اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوڑے کی ضرب سے موقف تبدیل کر لو۔ تو کہا کہ بندہ تو برا تھا لیکن بات اچھی بتا گیا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اس پر ایمان لانا یہ اس کتاب کا پہلا حق ہے جو میرے اور آپ کے ذمے لازم ہے، اور اس کتاب پر ایمان لانے کے جو نتیجے ہمیں نصیب ہوتے ہیں وہ آخرت کی برکتیں ہیں، اور دنیا پر تیقن کا نور اس کتاب سے وابستگی اور اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے، اور عمل کرنا اتنا آسان ہوگا جتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ کسی زمانے میں تقسیم ہند سے قبر کھودنے لگے قبرستان میں، تو 7 والی قبر کی اینٹ گر گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، ایک قبر گری تو دوسری، ایک اینٹ گری تو دوسری اینٹ خود کھینچ لی، تو لوگوں نے دیکھا کہ تازہ گلاب اگا ہے جس کی شاخیں پھولوں سے بھری ہوئی ہیں۔ خیر قبر بند کر دی گئی، اور قبر کے نشان سے صاحب قبر کا لوگ گھر ڈھونڈنے نکلے کہ اس کے باقیات میں سے ہمیں کچھ مل جائے، اس کے اہل خانہ میں سے کوئی فرد مل جائے تو اس کے بارے میں ہمیں بتا سکے کہ یہ عمل کون سا کرتا تھا کہ اس کی قبر روشن ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ خیر لوگ اس کا گھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے،
اس کی بیوہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی لیکن ابھی موجود تھی، تو لوگوں نے جا کے کہا کہ تیرے شوہر کی قبر کھل گئی، اور ہم نے دیکھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور تازہ گلابوں سے اس کی لہد مہک رہی تھی، شاخیں پھولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا کہ اس کو قبر میں بھی روشنی، نور اور خوشبوئیں میسر ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر تو ایک سادہ سا دیہاتی شخص تھا، میں نہیں سمجھتی اس کا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنا بڑا اعزاز اسے ملا ہو۔ ہاں مجھے یاد آیا، ایک عمل اس کا تھا، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا تھا، اور جب صبح کی نماز پڑھنے جاتا اور قرآن لوگ کھول کے بیٹھ جاتے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا، کاش میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ تلاوت سے ہماری صبح کا آغاز ہوتا تھا۔ اب تو سوشل میڈیا سے ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ قرآن ہر گھر میں کھلتا تھا، مسجدوں میں لوگ اشراق تک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوپہر کے وقت بھی گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور وہ زمانہ بھی بھلا تھا، اسی لیے کسی کے گھر میں بدروحوں کا سایہ نہیں تھا، جن اور بھوت نہیں تھے، اور کسی نے تعویذ نہیں ڈالے ہوئے تھے۔ اب ہر گھر کے اندر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی پر سایہ ہے، کسی کو تعویذ ڈالے گئے ہیں، اور پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل تو ضعیف الاعتقاد بنائے گا تو اس کی دکانداری چمکتی رہے گی، تو ساری زندگی پھر اس چکر سے نکل نہیں پاتے۔ میں کہتا ہوں قرآن سے دوری کا تعویذ ہے جو تمہارے اوپر پڑ گیا۔ اگر قرآن کی تلاوت تمہارے گھر میں روز ہو، بدروحوں کا سایہ تمہارے گھروں پہ نہ آئے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں تمہارے گھر۔ تو قرآن کی تلاوت معمول زندگی تھا، تو لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے، میں جب بالکل بچہ تھا، میرا تعلق بھی ایک دیہات سے ہے، تو والد گرامی بازو سے پکڑ کے مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت زیادہ تر مکان کچے ہوتے تھے، اور لوگوں کے صحن کے اندر بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جہاں لوگ دوپہر کاٹتے تھے، تو وہاں بان کی چارپائیوں پر بوڑھے بزرگ جو چل نہیں سکتے تھے، وہ بھی تکیے کے اوپر بڑے سائز کا قرآن مجید رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے، اور گھروں سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آیا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت موقوف ہو گئی، پاپ میوزک کی صدائیں تو سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن کے نغمے آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے دولت کی فراوانی کے باوجود، کثرت کے باوجود برکت رخصت ہو گئی ہے۔ اس وقت دولت فراوان نہیں تھی، لیکن برکت کی فراوانی تھی۔ ایک یا دو سوٹ اور جوڑے ہوتے تھے، لیکن شکایت نہیں ہوتی تھی۔ دوپہر کو کھانا ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، 2 وقت بھی کھانا میسر آ جاتا۔ قرار اور تسکین کا جہاں آباد تھا، لیکن آج وہ ساری دولتیں لٹ گئی ہیں۔ اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کتاب اللہ کی تلاوت کا معمول نہیں رہا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر قرآن پڑھا نہیں تھا، تو جب لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے نماز کے بعد تو اسے بڑا قلق اور دکھ ہوتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا اور میں بھی تلاوت کرتا۔ خیر وہ بوجھل قدموں سے گھر واپس پلٹتا، اور طاق پر پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اتارتا، اس کو کھولتا، چومتا، آنکھوں سے لگاتا، اور پھر اس کو کھول کر ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا، اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی لے آتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی لے آتا، کہتا مالک یہ بھی تیرا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ اس طرح انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو روشنیاں، اجالے اور خوشبوؤں کا جہاں آباد ہے، وہ اس لیے کہ اس نے قرآن سے پیار کیا۔ یار قرآن پر جس کو اتنا تیقن ہو اور ایمان ہو تو اس کی قبر میں چراغاں ہوتا ہے، اور جو ساری زندگی قرآن کے نام لگا دے اس کی قبر میں کتنی روشنیاں ہوں۔ تو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ ہم سب کے اوپر کتاب اللہ کا حق ہے
کہ اس کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ ہم معمول زندگی بنائیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا، سہل جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ تمہیں مل جائیں گے، تم یہاں تنہا کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل فرمانے لگے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا